جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اس کے بندوں کا ذہن بنانا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسے آج روٹی کی فکر میں لوگوں نے مصلی چھوڑ دی، روٹی کی فکر میں ممبر چھوڑ دیا، روٹی کی فکر میں جناب قرآن پاک پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والدین اور اس کی بیوی بچے یہ اس کے لیے جہنم جانے کا سبب ہوں گے، اور اس کی وجہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ فرمایا کہ اور اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، وہ نئی نئی فرمائشیں کریں گے۔ بیوی کہے گی مجھے فلاں چاہیے، ماں کہے گی مجھے تو چاہیے، ماں باپ کو دونوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹھگیاں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں تو لا کے دے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت خانوں کو عزت کا نام دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام کے گھر سے باقاعدہ کھانا آتا تھا ان کے لیے۔ اس طرح کر کے دین کے طالب علموں کے لیے فکر مند رہنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا، یہ بھئی آج سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم بیگانے ہو گئے ہیں، تو شکر والی نماز کے اندر عجیب روحانیت ہوتی ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ مشرفہ اور پورے شہر کے لیے امن کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جہاں امن نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے اب یہاں آپ کو پلنگ لگا کے دیتے ہیں، آپ سوئیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں، گرم کھانا بھی آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور آپ سکون کریں یہاں پہ کھائیں اور مزے کریں، آرام کریں، سو جائیں۔ لیکن رات کو کسی بھی وقت جو ہے وہ نہر کا بند ٹوٹنے والا ہے، یہاں پانی آ جائے گا، تو آپ نے اپنا خیال خود ہی کرنا ہے۔ اب بتائیں وہ سو پائے گا یا ساری رات اپنا خیال ہی کرتا رہے گا؟ یہ ممکن ہے اسے کھانا بھی اچھا نہ لگے۔ لہذا یہ امن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امن نہ ہو تو سمجھیں کہ بے سکونی اور بے چینی سی رہتی ہے، ہم وقت یہ دھڑکا رہتا ہے کہ کسی وقت کچھ ہو جائے۔ پہلے پتہ ہے آپ کو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج نہیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی تھیں پہلے بھی، اور آج جو ہیں وہ ذرا دوسرے طریقے سے ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہے نا وہ آئے ادھر سے قافلے والے تو کسی پہ حملہ کر دیا، کبھی کسی علاقے والوں نے قافلے والوں پہ حملہ کر دیا، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن کی دعا مانگ کر پھر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے پھل مانگے، ان کے لیے رزق مانگا۔ ظاہر بات ہے امن تو ہے لیکن اسباب زندگی ہی نہیں ہیں، بتائیں وہ کب تک زندگی برقرار رہ پائے گئی؟ اب زندگی کا برقرار رہنا جو ہے وہ اسباب زندگی پر ہی جو ہے وہ منحصر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا وکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، میں کہ ہم نے تمہارے لیے جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے لیے مال کو قیام کا سبب بنایا ہے، تمہارے رہنے کا سبب بنایا ہے، تمہارے کھڑے رہنے کا سبب بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ مال کو۔ وارزقوہم فیہا وکسوہم، میں اسی مال سے تم کھلاؤ بھی اپنے بچوں کو، یتیموں کا مال ہے تو یتیموں کو کھلاؤ پلاؤ، وکسوہم، اور انہی پیسوں سے تم ان کو کپڑے بھی پہناؤ۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس معیشت جو ہے نا اس کی
اہمیت کو کھول رہی ہے کہ پیسہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جعل اللہ لکم قیامہ، اللہ نے فرمایا تمہارے قیام کا سبب بھی یہی ہے، سمجھا ہے نا جی۔ آج جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو بتائیں معاشرے میں کون اس کو سلام کرتا ہے؟ کوئی اس کے پاس سے نہیں گزرتا۔ باقی چھوڑیں، سیدھے گھر والے جو ہے نا وہ بھی اس کو سیدھے منہ سلام نہیں کرتے۔ گھر میں 3 بچے کمانے والے ہیں، چوتھا ایسے فارغ رہتا ہے تو گھر میں ماں، سگی ماں سیدھے منہ سے روٹی نہیں دیتی اس کو، جو بچہ کماتا نہیں ہے پیسے لا کے اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھتا۔ حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بچے کے لیے اس کے والدین، آدمی کے لیے، مرد کے لیے اس کے والدین اور اس کی بیوی ہی اس کے جہنم جانے کا سبب ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے گا۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والدین اور اس کی بیوی بچے یہ اس کے لیے جہنم جانے کا سبب ہوں گے، اور اس کی وجہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ فرمایا کہ اور اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، وہ نئی نئی فرمائشیں کریں گے۔ بیوی کہے گی مجھے فلاں چاہیے، ماں کہے گی مجھے تو چاہیے۔ ماں باپ کو دونوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹھگیاں کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں تو لا کے دے۔ اب وہ ٹھگیاں کر رہا ہوگا، فراڈیاں کر رہا ہوگا، دھوکے بازی کر رہا ہوگا، رشوت لے رہا ہوگا، سود پہ پیسہ کما رہا ہوگا، جیسے بھی لے رہا ہوگا، وہ آگے دے گا گھر والوں کو، وہ راضی رہیں گے۔ جی پتہ بھی ہوگا کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے، 2 نمبر دھندا کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ لیتے رہیں گے، اس سے روکیں گے نہیں کبھی بھی اس کو۔ تو بتائیں یہ جہنم جانے کا سبب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کریمہ علیہ السلام نے آج کتنے سارے نوجوان ہیں جو صرف اپنے گھر والوں کو راضی کرتے کرتے جہنم کے دہانے جا پہنچے۔ وہ جی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی جناب کس طریقے سے؟ حرام کمائی سے، ناجائز طریقے سے پیسے اکٹھا کر کے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو، یہ من جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، یعنی کہ میں نے اپنی ساری اولاد نہیں بسائی یہاں پہ، اپنی اولاد میں سے کچھ کو میں نے یہاں بسایا ہے، اور یہ وادی ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، اس میں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی پتی نہیں اگتی، کوئی پتہ نہیں اگتا یہاں پہ۔ عند بیتک المحرم، تیرے محرم حرمت والے گھر کے پاس ان کو میں نے ٹھہرا دیا ہے، اب تو مہربانی فرما ان کے لیے تو اسباب زندگی مہیا فرما۔ یہ ذہن میں رہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ چونکہ عراق سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے تھے فلسطین میں، اور فلسطین کا علاقہ چونکہ فلسطین جو ہے وہ جغرافیائی طور پر یہ شام کا ہی حصہ ہے، یہ شام ہی ہے، تو فلسطین جو ہے یہ سبزے کے حوالے سے، باغوں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے بہت شاندار علاقہ تھا، یعنی تقریباً تمام علاقوں کو یہاں سے رسد جاتی تھی پھلوں کی، پھل وغیرہ جو ہے نا یہاں سے بھیجے جاتے تھے ملک شام سے، اور ملک شام کا خاص علاقہ فلسطین سے جایا کرتے تھے۔ اور فلسطین جو ہے یہ ایسا مقام تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام رہے، ان کے بچے رہے، ظاہر بات ہے وہ سارے پھل وغیرہ کھاتے تھے، تو اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے اور بارش بھی خال کبھی قسمت کو آتی ہے، تو پھل وغیرہ وہاں ہے نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، مولا جیسی رونقیاں وہاں ہیں نا ویسی ہی یہاں عطا فرما دے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حیران کن بات یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے نا کہ مولا یہاں پہ باغ اگا دے، تو وہ بھی اگانے تھے، نہیں سمجھ آیا، وہ بھی اگانے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ مانگے ہی پھل ہیں، یہ نہیں عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا یہاں پہ باغ اگائیں، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ بارش وغیرہ ہونے لگے، بارش کے لیے جو ہے نا وہ یہ علاقہ ٹھنڈا علاقہ رہنے لگے، پھلوں کے لیے سازگار زمین بن جائے اس کی، یہاں پہ وہ مٹی عطا فرما دے، یہ ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام بس دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دینا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مانگے ہی پھل ہیں، مولا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو پھر آج آپ دیکھتے ہیں تقریباً ہر چیز جو ہے وہ دنیا بھر کے شہروں سے بڑھ کر کے فراوانی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اگلے الفاظ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میں نے ان کو چھوڑا یہاں اس لیے ہے
تاکہ یہ نماز ادا کرتے رہیں، یہ نماز کو قائم کرتے رہیں، نماز کو قائم کرتے رہیں۔ اب تو مہربانی فرما، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، کچھ لوگوں کے دلوں کو، یہ من جو ہے نا الناس پر، یہ بھی تبعیدیہ ہے، یہ یہاں پہ من نہ ہوتا تو الف لام جو ہے نا جو ناس پر آیا تھا، اس کا مطلب یہ بننا تھا الناس کا کہ مولا سارے لوگوں کا دل پھیر دے، ہاں جی، تو پھر پوری دنیا کے جو شہر تھے وہ سارے ویران ہو جانے تھے، سارے لوگ جمع ہو کے یہیں آ جانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں پہ من تبعیدیہ لگا کر کے مولا کچھ لوگوں کا دل یہاں پھیر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ لوگوں کا دل ایسا پھیرا کعبہ مشرفہ کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو مکہ مکرمہ کے قریب آباد تھے، کہ اسی وقت ہی کچھ ہی آپ کی دعا کے بعد ہی ابھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں مکہ مکرمہ سے شام گئے ہی ہوں گے، پیچھے سے قبیلہ بنو جرہم جو ہے یہ وہاں سے ایسے گزرنے لگا، انہوں نے دیکھا یہاں پانی ہے تو اس قبیلے نے وہاں پڑاؤ کر لیا، وہ قبیلہ ہی وہیں ٹھہر گیا۔ اب اچھا وہاں ٹھہرا ایسا پکا پکا قیام کر لیا، انہوں نے آ کے وہاں اپنے جھونپڑے خیمے لگا لیے انہوں نے، تو خیمے جب لگائے تو وہیں پہ قیام پذیر ہو گیا، پانی ان کو میسر آ گیا، اور پانی بھی میٹھا زمزم شریف کا، تو وہاں رہنے لگے۔ پھر ان کا ایسا قرب بنا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے بنو جرہم میں ہوئی، اور وہ قبیلے والے جو ہیں اتنا قرب ہوا، پھر وہ سارے قبیلے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور 4 مہینوں میں سے 3 مہینے حج والے، اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ عمرے والا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ عمرے والا ہے۔ تو یوں پورے یعنی کہ عرب کے لیے عرب کے علاقے جو تھے ان کے لیے یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ لوگ جو ہیں اچھا امن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسا عطا فرمایا تھا ان کو کہ کوئی بھی بندہ مکہ مکرمہ پر حملے کا سوچتا بھی نہیں تھا، مکہ مکرمہ پر کوئی بندہ حملے کا نہیں سوچتا تھا۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں کے قافلے، تجارتی قافلے ہوں یا ویسے مسافر لوگ ہوں، جہاں کہیں بھی جا رہے ہوتے تھے لوگ باقاعدہ ان کو راستہ دیتے تھے، ہاں جی، کوئی بندہ کو گندی نیت رکھتا بھی ہوتا تھا، لوگ اس کو سمجھاتے تھے بھائی یہ ان کا قافلہ ہے، لہذا ان سے تم جو ہے نا وہ تعرض نہ کرنا، ان سے ذرا پرے رہنا، دفع ہونا۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا اس علاقے کے لوگوں کو کہ وہ وہاں ہیں تو بھی امن والے ہیں، پورے عرب چھوڑے عرب سے باہر بھی کہیں چلے جاتے تھے وہاں بھی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جناب مکے کے رہنے والے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، اندازہ لگائیں۔ وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو، چاہے وہ قبیلہ بنو جرہم ہو، یا پھر بعد میں آگے لوگ وہاں آباد ہوتے رہے، ایسا جیسے آباد ہوتے رہے ویسے زمزم کا کنواں جو ہے اس کے اندر بھی ذرا توسع والا معاملہ آتا گیا، جیسے مسجد نبوی ہے یا مکہ مکرمہ کا حرم ہے، آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کتنی جگہ تھی وہاں نماز پڑھنے کی، پھر ایسا بڑھتی آج کہاں تک جا پہنچی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کے مطابق میں کہ یہ مسجد نبوی شریف جو ہے یہ عہد شریف تک جائے گی، ہاں یہ عہد شریف تک جائے گی، اور جس وقت دجال آئے گا اس وقت وہ عہد پر کھڑا ہو کر کے یہ کہے گا کہ ھذا قصر احمد، اور آقا علیہ السلام نے اس وقت جو مسجد نبوی شریف کا رنگ ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سفید رنگ کی ہوگی۔ کس رنگ کی ہوگی؟ سفید رنگ کی ہوگی، اور دجال کھڑا ہوگا یہ کہے گا یہ احمد کا محل ہے، ایسا مردود ہوگا، مسجد نہیں کہے گا، مسجد نہیں کہے گا، وہ محل کہے گا۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے جو کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت خانوں کو عزت کا نام دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ گو کہ رسول اللہ علیہ السلام کا محل کہہ دینا بھی ایک چلا، یعنی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں لگتی، لیکن وہ مسجد نہیں کہے گا، ہو گیا آقا علیہ السلام کی مسجد، اس کی زبان پر مسجد کا لفظ نہیں آئے گا، وہ کہے گا ھذا قصر احمد، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو ایسی
ایسا امن عطا فرمایا اور ایسے پھل عطا فرمائے، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ وہاں پر وہ بڑے جناب سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ جہاں بھی جائیں جناب وہ سکون کے ساتھ آتے جاتے تھے، کسی وقت بھی ان کا قافلہ روانہ ہو جاتا تھا۔ باقی قافلے کے لوگ راتوں کو جاگ کر کے پہرا دیتے تھے، ان کے قافلے کے لوگ جو ہیں جہاں بھی جاتے سارے کے سارے سو جاتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا بھائی پورے علاقوں میں یہ اطلاع ہو گئی ہے کہ ہم مکہ کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں کسی نے تکلیف نہیں دینی۔ کہاں وہ دور ابراہیم علیہ السلام کا، کب دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج تک دیکھیں مکہ امن والا ہی ہے۔ آج تک دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تب دعا کی کہ مولا ان کے دل موڑ دے اس طرف، آج بھی دل مڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ کون سا مومن ہے یا جس کا دل نہیں تڑپتا مکہ مکرمہ جانے کو؟ ہیں کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، وہاں جا کر کے رہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا ایک بات اور کہ ابراہیم علیہ السلام نے آج بھی جب کعبہ مشرفہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کون سی جانب جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کی طرف ہوتی ہے؟ دل والی جانب۔ کون سی جانب ہے؟ اچھا ایسے دل والے ہیں جو گئے ہیں وہ بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اب گئے تھے کون سا پاسا سجا آگے تھا یا کھبا آگے تھا۔ تقریباً یہ سجے کھبے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں، شکیل صاحب بھی گئے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر لے جائے، حاجی صاحب، اور یہ انصر صاحب تو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تو میرے ساتھ ہی گئے تھے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر ہے اردو کا، تو اس نے کہا جی مسجد نبوی شریف جو ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، کہتے ہیں بس جیسے وہ مینار نظر آئے نا جی، پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں رہا وہاں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات نہیں ذہن میں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی مولا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کے دل موڑ دے، تہوی الیہم ان کے دل جھکے رہیں، ان کے دل جھکے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طواف کا وہاں معاملہ فرمایا ہے وہ بھی ایسا ہی فرمایا ہے کہ دل ان کے واقعی جھکے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم دیکھ ذرا کیسے لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ ابراہیم آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک مکہ مکرمہ جو ہے نا وہ صرف علاقائی لوگوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر عالمی مرکز بن گیا، ہے یا نہیں؟ اب پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ کھنچے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے ان کی زبانیں، ادھر سے ٹولیاں آ رہی ہیں، فلپینی آ رہے ہیں، ادھر سے جناب کوئی آ رہے ہیں، ادھر سے جناب یمنی آ رہے ہیں، ادھر سے فلسطینی آ رہے ہیں، ادھر عراقی آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سارے بیچارے نیلے پیلے ہوتے ہیں، ان کے تو سب کے کپڑے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، خواتین تو ان کے برقعے ایک جیسے ہوتے ہیں، پوری ایک جو ہے نا وہ جیسے وحدت نظر آتی ہے ان میں، لگتا ہے جناب فلاں علاقے کے لوگ ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے حاجی بیچارے 5 بندے اکٹھے چلے جائیں وہ بھی آپس میں لڑ بھڑ رہے ہوں گے، عمرہ کر کے واپس آئیں آپس میں بولنا ہی چھوڑ جائیں گے، ہاں بھی کہاں گئے تھے، کس جگہ گئے تھے جو آپ آپس میں بول نہیں رہے؟ کہتے جی عمرہ کر کے آئے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہاں جی کتے پڑ گئے ہیں ان کو، آپس میں بولنا ہی بند ہو گیا۔ کون سا عمرہ کیا تھا بھی آپ نے؟ گئے آپ خدا رسول کے گھر میں تھے، واپس آ کے آپ کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ وہاں تو لوگوں کے دل جڑتے ہیں، آپ وہاں سے توڑ کے ایسا آئے، یہاں پہ آپ بھائی تھے، یہاں پہ آپ رشتہ دار تھے، وہاں سے واپس آئے تو آپ کے تعلقات ہی ختم ہو گئے۔ کون سے عمرے کیے اور کون سے حج کیے؟ یہ معاملہ ہوا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک بار ہم قافلے کے ساتھ چلے گئے وہاں پہ، بس پھر میرا کام سویرے شام یہی ہوتا تھا، لڑائی ہو جاتی تھی، کبھی کن کی صلح کروا رہا ہوں، کبھی کن کی صلح کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں لگتا میں عمرہ کرنے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں ندیم ٹاؤن میں لڑائیاں بھگتا رہا ہوں۔ وہ اس طرح دو یہ لڑ پڑے، دو وہ، اچھا لڑتے بھی وہ تھے جو سیانے بندے ہوتے تھے، سیانے بندے آپس میں لڑے جا رہے ہیں، وہ کبھی کسی بات پہ لڑ پڑیں، کبھی کسی بات پہ۔ اب جب بتائیں بڑے لوگ جو ہے نا وہ بھی سالن میں سے آلو کسی کے اٹھائے جانے پر لڑائی شروع کر دیں، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ اللہ اکبر۔ سلجھے ہوئے لوگ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں وہاں جا کے، حالانکہ وہاں تو بھائی لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن کریم میں فرمایا ما ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، رفث بھی نہیں، فسوق بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، گناہ والی باتیں بھی نہیں، حلال تعلق ہے اس کی بھی بات نہیں کرنی، احرام باندھ کے گناہ کی بھی بات نہیں کرنی، ولا جدال، اور لڑائی بھی نہیں کرنی۔ جو الگ اب لڑائی تو ہر حال میں ہونا ہے نا،
لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا وہاں لڑائی نہیں کرنی. کیوں کہ شیطان جو ہے اس وقت پوری کوشش میں ہوتا ہے حاجیوں کی لڑائی ہو جائے بس. اور حاجی جو ہیں وہ اس کو خوش کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یار چل کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے, چلو لڑائی کر لیتے ہیں تھوڑی سی, اور پھر لڑائی کر لیتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. مولا یہ یہاں اس لیے رکیں گے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں, نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس, بس تو لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس طرف کر دے, کچھ لوگوں کے دل تهوی الیہم, وہ ان کی طرف جھکے رہیں. وارزقہم من الثمرات, اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے رہیں. اب یہاں پہ وہاں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ بنایا, اپنا گھر بنایا. اپنا گھر بنانے کے بعد اپنی اولاد کو بسایا, ان کو بسا دیا, وہاں چھوڑ دیا. تو دعا کی رب کی بارگاہ میں مولا یہ نمازیں پڑھیں گے, یہ غور سے سننا یہ والا مسئلہ, یہ یہاں نمازیں پڑھیں گے, تیرا دین سیکھیں سکھائیں گے. ظاہری بات ہے نماز ایسے تھوڑی پڑھی جائے گی, پہلے نماز کے مسائل سیکھے جائیں گے کہ نہیں. حج کیا جائے گا تو حج کے مسائل سیکھے جائیں گے, اور وہ سکھانے کے لیے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود ہیں. پورا ایک مدرسے کا مدرسہ ہوگا وہاں پہ, ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی اسے. حج پڑھیں گے تو حج کے مسائل سیکھیں گے, عمرہ کریں گے تو عمرے کے مسائل سیکھیں گے, حرم ہے تو حرم کے مسائل سیکھیں گے, حرم مکی ہے اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا نہیں کر سکتے, کون سے معاملات ہیں, کون سے مسائل ہیں, وہ سارے کے سارے سیکھیں گے سکھائیں گے. نماز پڑھیں گے تو نماز کے مسائل سیکھیں سکھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ مولا یہ میں بنا کے جا رہا ہوں, نماز پڑھیں گے یہاں پہ اور تیرا دین سیکھے سکھائیں گے. وارزقہم من الثمرات, ان کو پھلوں کا رزق تو نے عطا فرمانا ہے, ان کو پھلوں کا رزق تو نے عطا فرمانا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ نمازیں پڑھیں گے اور یہاں پہ تیرا دین سیکھے سکھائیں گے, لہذا ان کو ہی تو ہی کہہ دینا کہ یہ جا کے ساتھ روٹی بھی کمائیں اور تیرے دین کا کام بھی کریں. نہ, دین کا کام یہ کریں گے, یہ نماز پڑھیں گے, نماز کے مسائل سیکھیں سکھائیں گے. مولا پھل تو عطا فرما ان کو, یہاں رزق تو عطا فرما ان کو. اب دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا, ان کے لیے رب تبارک و تعالی سے مانگنا اور اس کے بندوں کا ذہن بنانا, یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں صفہ میں حضور کے طالب علم رہا کرتے تھے, اس وقت آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرماتے تھے خود, فرمایا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان تک بھی پہنچاتے رہا کرو. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں اپنی کھجوریں توڑا کرتے تھے نا, یہ نہیں کہ جیسے آدھا کلو پونا کلو جو ہے نا وہ لے آیا اور آ کے دے دیا, نہ, پورے پورے خوشے اتار کے لاتے تھے. مسجد نبوی شریف میں ایسے رسی باندھ دیتے تھے اور اس رسی پر خوشے لٹکا دیتے تھے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا جاتا کہ آپ ادھر بھی بیٹھ جائیں, اس طرف بھی بیٹھ جائیں, جتنا چاہیں آپ کھجوریں توڑ توڑ کے کھاتے جائیں. اندازہ لگائیں, یعنی پکی ہوئی کھجوریں, یا پھر ایسے جس کو ہماری زبان میں گندوڑے کہتے ہیں, یہ وہ والے, وہ ایسے ہوتے ہیں جو گلا نہیں گھوٹتے, یعنی اس میں پانی پڑ جاتا ہے اور مٹھاس بھی پڑ جاتی ہے, وہ گلے کو نہیں گھوٹتے. یہاں بھی کئی سارے مل جاتے ہیں گلے گھوٹنے والے, وہ بیچارے لے کے کھاتے ہیں تو وہ زندگی ساری کے لیے اس سے بدظن رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اور ان میں ایسے دانے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہمارے اردو زبان میں بھی کچھ کہتے ہیں اس کو, پنجابی میں ویسے ڈوکے بھی کہتے ہیں اس کو, سنا نا آپ نے؟ ہاں وہ کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ کھجوریں جو ہے نا وہ لایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان, آگے رکھ دیتے تھے. اور بعض اوقات گھر میں کچھ ہوتا تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ کھانا بنایا کرتی تھیں, آقا علیہ السلام کے گھر سے باقاعدہ کھانا آتا تھا ان کے لیے. اس طرح کر کے دین کے طالب علموں کے لیے فکر مند رہنا, ان کے کھانے کا انتظام کرنا, ان کی ضروریات کو دیکھنا, یہ بھئی آج سے نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم بیگانے ہو گئے ہیں, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں ان کے لیے مانگ رہے ہیں, مولا یہ یہاں نمازیں پڑھیں گے, نماز کے مسائل سیکھیں گے سکھائیں گے, حج کریں گے, حج کے مسائل سیکھیں گے سکھائیں گے. وارزقہم من الثمرات,
تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور اگلے الفاظ انتہائی اہم ہیں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔ مطلب کیا ہے، یہ جب بے فکر رہیں گے کھانے پینے سے تو یہ تیرے شکر گزاری یوں ہی کرتے رہیں گے کہ ایک بار سجدہ کیے دوبارہ پھر سجدہ کریں گے۔ اگر ان کو فکر لگ جائے گی تو یہ تو پھر روانہ ہو جائیں گے یہاں سے، ہے یا نہیں ایسا؟ ان کو فکر لگ جائے گی، جیسے آج روٹی کی فکر میں لوگوں نے مصلی چھوڑ دی، روٹی کی فکر میں ممبر چھوڑ دیا، روٹی کی فکر میں جناب قرآن پاک پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ معاملات ہو رہے نہیں ہو رہے پوری دنیا میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اللہ اکبر لعلہم یشکرون کے جو لفظ ہے نا، یہ انتہائی اہم ہیں، یہ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تو ان کو روٹی دے گا تو مولا یہ مزید عبادت میں اضافہ کر دیں گے۔ لعلہم یشکرون، یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ نماز ایک بار پڑھیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھا کھانا عطا فرما دیا ہے، تو اب شکر اس کا کیا ہے کہ اگلی بار نماز میں اضافہ کر دے یا اس میں خشوع و خضوع لے آئے۔ یعنی ایک نماز پڑھی ہے، اس کو روٹی کی فکر دی، ہاں جی پریشانی دی، یا روٹی کیا کھاؤں گا، اسی فکر کے اندر نماز پڑھی ہے اس نے پریشانی میں، اب دوسری بار اس کو روٹی اچھی مل گئی، کھانا کھا لیا اس نے۔ اب بتائیں پہلی والی نماز میں اور اس نماز میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا نا۔ اب کیونکہ پہلی والی نماز جو ہے فکر والی تھی، اب یہ والی نماز شکر والی ہے، تو شکر والی نماز کے اندر عجیب روحانیت ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وہ کر رہے ہو نا، کیا نام اس کا، کھانا شام کا وقت ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر جو کھانا آ گیا ہے، ہاں جی ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے کھانا کھا لو۔ ہیں یہ والا مسئلہ ماشاءاللہ تمام لوگوں کو یاد ہے، اس میں کھانے کی بات پہلے آ جائے، سبحان اللہ۔ ہیں باقی کوئی اور مسئلہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی یہ سانوں پتہ کوئی نہیں مولوی صاحب تسی دسنا ہے۔ تو وہ کھانے والا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تو کھانے کی خوشبو دماغ کو چڑھتی رہے گی، یا ذہن میں رہے گا کھانا، یار کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوگی، تو اب اس کا پوری نماز جو ہے وہ روٹی کی نظر ہو جائے گی۔ کیسے سمجھ آیا؟ پوری نماز اس کی روٹی کی نظر ہو جائے گی۔ فاتحہ پڑھ رہا ہے روٹی ذہن میں ہے، کھانا سورت پڑھ رہا ہے روٹی ذہن میں، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اب اس کے ذہن میں روٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے روٹی کھا لے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اب جب نماز پڑھے گا تو پوری توجہ اس کی نماز کی طرف رہے گی، پوری توجہ اس کی نماز کی طرف ہوگی۔ تو لہذا جیسے یہ جوتوں کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جوتا جو ہے نا اگر پیچھے رکھے گا اس کو ڈر ہوگا چوری ہو جائے گا، تو اب پوری توجہ اس کی جوتے کی طرف رہے گی۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اب پوری توجہ جوتے کی طرف رہے گی تو نماز میں، اور پوری نماز اس کی جوتے کی نظر ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ فقہا فرماتے ہیں ان علین تحت العین، جوتے جو ہیں وہ آنکھ کے نیچے رکھیں، یعنی جوتے اٹھا کر کے، یعنی یہاں تو خیر اب قالینیں بچھ گئی ہیں، یہاں پہ جوتا رکھے گا بھی صحیح، جھاڑ کے بھی آئے گا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مٹی کے ذرات یہاں آ جائیں گے۔ یہ باہر جگہ بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ وہاں جو ہے نا وہ جوتے رکھ دیے جائیں سنبھال کے۔ عموماً جو اس طرح کے آتے ہیں لوگ جوتے اٹھانے والے، ان کی توجہ ادھر نہیں جاتی اس طرف، ہاں تو اس لیے یہ بچت ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی ساری سکیمیں ہیں جوتے بچانے کی۔ میں حاصل پر پڑھتا تھا، وہاں ایک ہمارے ایک دوست تھے سیال کوٹ سے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کی پھپھو وہاں رہتی تھیں، تو ان سے وہاں کوئی معاملہ ہو گیا کوئی، تو اس لیے وہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو ان کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ وہ جوتا جو ہوتا تھا نا وہ باہر، ایک جوتا باہر رکھ دیتے تھے، ایک اندر اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ میں نے کہا یار آپ دونوں رکھ دیا کرو۔ کہتے ویسے باہر سے کوئی اٹھائے گا تو دونوں رکھیں گے، دونوں لے جائے گا، اندر سے دیکھے گا تو دونوں پڑے ہوں دونوں لے جائے گا، ایک اندر رکھ دیتا ہوں ایک باہر رکھ دیتا ہوں۔ بکا لوگ کہتے ہیں یار ایک پاؤں ہے اس کا کیا اٹھا کے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سکیم تو تیری اچھی ہے بھی، بڑا سکیمی ہے، اس لیے سیال کوٹ سے مائگریٹ کر کے یہاں حاصل پر آیا ہوا ہے تو بھائی ہیں۔ تو اس طرح آج بھی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں جوتے اٹھا کے، ظاہری بات ہے دو اکٹھے دیکھیں گے ان کو پسند آ گیا کسی کو تو لے جائے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو بھائی ہر نماز پہ جوتا نیا لیتا ہوں اور جوتا بھی پسند کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی جوتا پسند کر لیتے ہیں اور نیا لیتے ہیں، کیا مطلب آپ کا؟ انہوں نے کہا بھائی جو پسند آتا ہے لے آتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے، مجھے بھی بتاؤ یار، ہر نماز پہ کون بندہ جوتا لے سکتا ہے؟ اس نے کہا مسجد سے لے آتا ہوں، مفت لے آتا ہوں، ہیں مسجد سے لے آتا ہوں۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے نا احمقانہ حرکت ہے۔ بہرحال جو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس طرح یہ طریقے ہوتے ہیں کئی سارے جوتے محفوظ رکھنے کے۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔